السلام علیکم دوستو، اخبار کے اردو ویب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم اسلام کے ایک اہم جنگ تبوک کے بارے میں بات کریں گے۔ مکہ بہت مشکلوں سے فتح کرنے کے بعد پورے عرب کو پتہ چل چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اسلام سچا مذہب ہے، جس کے بعد انتہائی تیزی سے عرب کے سارے لوگ اسلام کی طرف آنے لگے اور اللہ کی وحدانیت کو قبول کر کے بتوں کی پوجا چھوڑ دی۔ اس طرح عرب ایک اسلامی سلطنت بن گیا تھا اور مسلمانوں کی طرف ہر قسم کا خطرہ ٹلنے لگا تھا۔ لیکن عرب کے حدود سے نکل کر ایک طاقتور سلطنت، رومی سلطنت موجود تھی، جس نے حال ہی میں پرشیا کی سلطنت کو شکست دی تھی۔ وہ مسلمانوں کی اتنی کثیر تعداد کو اسلام میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے تھے۔ رومی سلطنت مسلمانوں کی مضبوطی اور یکجہتی سے بے حد ناخوش تھے۔ رومی سلطنت کی اس ناخوشی کی وجہ سے یہ باتیں پھیل گئی تھیں کہ وہ بہت جلد عرب اور مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے، تاکہ مسلمانوں اور عربوں کو ایک ہونے سے روک دیا جائے اور دنیا میں اسلام کی تبلیغ رک جائے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ رومیوں کی فوج کی تعداد 40,000 تھی اور کچھ نے 1 لاکھ کی تعداد ظاہر کی، جس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد نہایت کم تھی۔ مسلمان ان تجزیات کے بعد تیار اور ہوشیار رہنے لگے کہ کسی بھی وقت رومی ان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ آخر کار ہجرت کے 9 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا اور مسلمان فوج کو تشکیل دینا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جنگ کا اعلان کرتے، وہ کسی کو بھی جنگ سے پہلے نہ بتاتے کہ وہ کس پر اور کس علاقے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ جنگ اتنی ضروری اور خطرناک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کو آگاہ کر دیا کہ ہم دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت رومی سلطنت سے جنگ کرنے والے ہیں، تاکہ مسلمان اپنی تیاری مکمل کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جنگ میں ہر مسلمان کا شریک ہونا لازم ہے۔ جو شخص اس جنگ میں شریک نہیں ہوگا وہ منافقین میں سے ہوگا۔ منافقوں نے رومیوں کی طاقتور ہونے اور ماضی میں پرشیا پر جیت حاصل کرنے کا ڈر مسلمانوں میں پھیلانا شروع کر دیا، تاکہ ان کے ارادے پست ہو جائیں اور وہ جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اعلان جنگ کے بعد مدینہ میں 2 گروہ بن گئے، ایک وہ جو اپنا سب کچھ جنگ اور اسلام کی سربلندی کے لیے قربان کرنے میں لگ گئے، اور دوسرے جو جنگ سے پیچھے ہٹنے کے لیے بہانے بنانے لگے۔ اس طرح پورے عرب سے لوگ جنگ میں شامل ہونے کے لیے آئے اور 30,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرناک اور سال کے گرم ترین دنوں میں جنگ کے لیے امداد اکٹھا کرنے کا حکم فرمایا۔ سب لوگ جتنی اپنی استطاعت کے مطابق مال، خوراک اور سواریاں اکٹھی کر سکتے تھے، سب نے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمیشہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھے کاموں میں مقابلہ کرتے تھے، اس بار ان سے آگے ہونے کے لیے اپنے مال کا آدھا حصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ مگر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساری دولت اور مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوئے تو پھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیچھے رہ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ عرب کے مالدار ترین تاجر تھے، انہوں نے اپنی طرف سے 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار عطا کیے۔ اس طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بہت سارا مال اور اونٹ دیے۔ ان صحابیوں میں سے جو غریب تھے وہ بھی پیچھے نہ ہٹے، اور ایک صحابی جنہوں نے دن رات محنت کر کے کچھ کھجور کمائے اور وہ جنگ کے لیے پیش کر دیے۔ 30,000 کی فوج کو سنبھالنا مشکل تھا۔ تبوک مدینہ سے 700 کلومیٹر دور تھا، اور جب اس لشکر کی تقسیم ہوئی تو ہر 18 صحابہ کرام کے گروہ کے لیے صرف 1 اونٹ مختص ہوا، جس پر باری باری ہر صحابہ سفر کرتے رہے۔ تبوک کے مقام تک پہنچنے کے لیے تقریباً 15 دن لگے۔ کچھ دنوں بعد مسلمانوں کی فوج کو خوراک کی قلت کا بھی سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے انہیں اونٹ ذبح کرنے پڑ گئے۔ یہ بہت مشکل حالات تھے۔ مسلمانوں کا یہ لشکر اہل سمود کے علاقے سے گزرا، جنہوں نے پہلے زمانے میں پہاڑوں کے اندر انتہائی عالی شان عمارتیں تعمیر کی تھیں۔ ان کی تباہی کو دیکھ کر
مسلمانوں کا حوصلہ اور بھی بلند ہوا اور ایمان مضبوط ہوا۔ 15 دن بعد مسلمان فوج تبوک کے مقام پر پہنچ گئی اور مسلمان رومیوں سے جنگ کے لیے تیار صف بستہ کھڑے تھے، لیکن کافی انتظار کے بعد مسلمانوں سے لڑنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ اس حوالے سے بعض علماء کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کی کثیر تعداد دیکھ کر وہ ڈر گئے اور بکھر گئے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ کبھی کسی فوج نے مسلمانوں پر حملہ کیا ہی نہیں، لیکن پورے عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ مسلمان اتنی بہادری سے رومی سلطنت تک گئے اور انہیں جنگ کی دعوت دی، لیکن رومی ڈر گئے۔ اب تک ساری دنیا مسلمانوں کو ایک عام فوج سمجھتی تھی، لیکن اس جنگ کے بعد مسلمان عالمی طاقت بن گئے۔ پہلے تبوک کے سارے علاقے روم کی حکومت میں تھے، لیکن اس جنگ کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے اور جزیہ دینے کا وعدہ بھی کیا۔ تب تک رومی سلطنت کے تحت رہنے والے علاقے اب مسلمان حکومت کے علاقے بن چکے تھے، اور عرب سلطنت اب دنیا کی 2 بڑی رومی اور پرشین سلطنت کے ساتھ کامیابی سے اپنے حدود بنا چکے تھے، اور مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت ملا، اور 20 دن بعد مدینہ واپسی پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا اور منافقین بھی سامنے آ گئے۔ سارا عرب بت پرستی چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری جنگ تھی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اخبار اردو کے ویب چینل کو سبسکرائب، لائک کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔